الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مزکی نفوسنا مولانا و مقتدانا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من لیلنا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم صلوات پڑھ دیں شہزادی سلام اللہ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے جشن کا انعقاد کیا گیا ہے۔ تاریخ کے گوشوں میں آپ جائیں گے اور جب اس کو پڑھیں گے تو شہزادی سلام اللہ علیہا ثانیہ زینب نظر آتی ہے۔ آپ نے تاریخ میں دیکھا ہوگا، خطبہ اور ذاکرین سے سنا ہوگا کہ ثانیہ زہرا کا لقب جناب زینب سلام اللہ علیہا کو ملا، یعنی جو عفت و طہارت و عصمت و جو ملکیت اور جو فضیلت، جو شرف، جو کرم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا تھا، وہی شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا کا تھا۔ یعنی شہزادی سلام اللہ علیہا ثانیہ زہرا تھی، جناب زینب سلام اللہ علیہا، یہ شرف جناب زینب کو ملا تھا۔ لیکن کمال ہے شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کا۔ جو میرے ساتھ ہیں وہ ہے بھائی کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا ثانیہ زہرا بھی ہیں، ثانیہ زینب بھی ہیں۔ یہ بہت بڑا شرف ہے شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کے لیے۔ جناب سکینہ کا اگر موازنہ کیا جائے، کمپیئر کیا جائے دوسری خواتین کے ساتھ یا دوسری لڑکیوں کے ساتھ میں یا دوسری بچیوں کے ساتھ میں، تو تاریخ نے جو اپنے دامن میں لکھا ہے کہ قیصر و کسریٰ کی بیٹیاں ہوں یا بادشاہوں کی بیٹیاں ہوں یا سلطنتوں کی بیٹیاں ہوں یا وزیروں کی بیٹیاں ہوں یا بزرگوں کی بیٹیاں ہوں، حتیٰ کہ نبیوں کی بیٹیاں بھی ہوں، تو ان کا تذکرہ آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گا۔ چاہے بادشاہ کی بیٹی ہو، قیصر و کسریٰ کی بیٹی ہو، نبیوں کی بیٹیاں ہوں۔ آپ نے دیکھیے نبیوں کی بیٹی میں جناب سلیمان کی بیٹی کے جہیز کا تذکرہ کہیں کہیں ہے، لیکن وہ بھی پورا تذکرہ سلیمان کی بیٹی کا نہیں پایا جاتا ہے۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جتنے بھی خانوادے بزرگ گزرے ہیں تاریخ اسلام کے اندر، کسی کا تذکرہ آپ کو نہیں ملے گا، لیکن واحد شہزادی جناب سکینہ ایسی ہیں جس کا تذکرہ کبھی مریم کے ساتھ نظر آتا ہے، کبھی آسیہ کے ساتھ نظر آتا ہے، کبھی سارہ کے ساتھ نظر آتا ہے، کبھی خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ میں نظر آتا ہے، کبھی ثانیہ زہرا بن کے نظر آتی ہے۔ اور کائنات کی عجیب شہزادی ہے یہ، جو پوری کائنات کو سکون اور اطمینان بانٹ رہا تھا، اسے حسین کہتے ہیں۔ جو حسین کے لیے اطمینان بنی ہوئی تھی اسے سکینہ سمجھ رہے ہیں؟ کمال شہزادی پوری کائنات میں انسان زندگی گزارنا چاہتا ہے تو وہ سکون کے لیے گزارنا چاہتا ہے، اور اس کی طرف تو قرآن نے بھی اس بات میں کہ اطمینان کیسے حاصل ہو، قرآن بھی اس بات میں تذکرہ کرتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر اپنے دلوں کو مطمئن کرنا چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو۔ کیا کہا قرآن نے؟ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دل تمہارے مطمئن ہو جائیں۔ اچھا، ڈپریشن کا دور ہے اس زمانے میں، انسان کتنا پریشان ہے، خستہ ہے، تھکا ہوا ہے، دنیا بھر کی مشکلات ہے اس کے سامنے، دنیا بھر کی اس کے سامنے پریشانیاں ہیں،
لیکن اگر وہ ایک وضو کر کے 2 رکعت نماز مصلی پہ بیٹھ کے پڑھ لے یا کھڑے ہو کے پڑھ لے نماز کو اپنے شرائط کے ساتھ تو دل مطمئن ہوتا ہے۔ تو یہ ذکر الہی ہے جس سے دل مطمئن ہوتا ہے۔ پھر ذکر الہی کو اللہ نے قرآن میں بتایا کہ ذکر الہی کسے کہتے ہیں، تو اللہ نے دوسری آیت میں ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، تم نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، یعنی ذکر سے مراد ہے نماز۔ وہاں تو کہا کہ دل مطمئن ہوتے ہیں، الا بذکر اللہ، ذکر الہی سے دل مطمئن ہوتا ہے انسان کا، یہ تو قرآن میں یہاں کہا۔ دوسری آیت میں یہ کہا اللہ نے کہ جو دل مطمئن ہوتے ہیں ذکر کے ذریعے سے، ذکر الہی کے، تو اس ذکر کا نام ہے نماز۔ اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے تم نماز پڑھو، یعنی وہاں دل مطمئن ہو رہے ہیں ذکر خدا سے۔ ذکر خدا ہے نماز کا نام۔ 2 چیزیں ہو گئی، ایک ذکر خدا اور ایک نماز ہو گئی۔ کیوں؟ تاکہ دل مطمئن ہو جائے، دل مطمئن ہو جائے، دل مطمئن ہو جائے، دل مطمئن ہو جائے۔ دل مطمئن ہو رہا ہے ذکر الہی سے۔ ذکر الہی نماز کا نام ہے۔ عام انسانوں کو اگر یہ چاہنا ہے کہ اپنے دل کو مطمئن کرے تو کبھی نماز پڑھے، کبھی ذکر الہی کرے۔ عام انسانوں کے لیے ہے یا ذکر الہی کرے یا دل کو مطمئن کرنے کے لیے نماز پڑھے، نماز پڑھے یا دل مطمئن کرنے کے لیے ذکر الہی کرے۔ لیکن جب مرحلہ کسی معصوم کا آتا ہے تو آواز سکینہ ہے جو حسین کے قلب کو اطمینان بخشتی ہے، یعنی سکینہ نماز کی جگہ بھی ہے، ذکر الہی کی جگہ بھی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد علیہ۔ اب اس سے اندازہ لگائیے شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا نماز کی جگہ بھی ہے، ذکر الہی کی جگہ بھی ہے۔ نماز اور ذکر الہی سے عام انسان مطمئن ہوتا ہے، لیکن سکینہ سے امام معصوم مطمئن ہوتا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے اذان گرامی۔ امرؤ القیس کے 3 بیٹیاں تھیں۔ امرؤ القیس نانا تھے حضرت شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کے۔ 3 بیٹیاں تھیں امرؤ القیس کی۔ ایک بیٹی کا نام سلمہ تھا، دوسری بیٹی کا نام ام فروہ تھا، اور تیسری بیٹی کا نام ام رباب تھا یا رباب تھا۔ یہ 3 بیٹیاں۔ امرؤ القیس نصارہ میں سے تھا۔ امرؤ القیس جب اسلام لایا تھا تو اس کے اسلام لانے پہ تاریخ نے بہت بحث کی ہے، میں مختصر آپ کی خدمت پیش کروں۔ اسے علی ابن ابی طالب سے بڑی محبت ہو گئی تھی۔ جب علی ابن ابی طالب سے اسے محبت ہوئی تو اس نے یہ سوچا کہ مجھے مدینے کا یا کوفے کا سفر کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر یہ واقعہ مدینے کا ہے تو اس نے سوچا میں مدینے کا سفر کروں، کوفے کا ہے تو اس نے سوچا میں کوفے کا سفر کروں۔ اور اس نے کچھ فضیلت علی ابن ابی طالب میں کچھ چیزوں کو سن رکھا تھا کہ اگلی کی فضیلتیں کیا ہیں، اس لیے کہ آخری دور کی بات کر رہا ہوں جانے گرامی۔ اس دور میں اس نے سنا تھا علی ابن ابی طالب کا۔ جب یہ وارد شہر ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے، مومن ہے، سخی ہے، شجاع ہے، اس کے چہرے سے نور ٹپک رہا ہے، وجہ اللہ دکھائی دے رہا ہے، اس کے چہرے سے پتہ چل رہا ہے اللہ کی کوئی قیمتی شے ہے جو اس کے پاس میں پائی جاتی ہے۔ یہ قریب ہوا، جانے کے بعد کہتا جو صفات میں نے سنی تھی اے بندے خدا تیرے اندر دیکھ رہا ہو، تو یہ تو بتا دے تو ہے کون؟ علی جواب دیتے ہیں جس کی تلاش میں آیا ہے یہ وہی وجہ اللہ ہے، وہی ید اللہ ہے، وہی لسان اللہ ہے، وہی قدرت اللہ ہے، یہ وہی علی ابن ابی طالب ہے، یہ وہی وجہ اللہ ہے جس کی تلاش میں تو آیا ہے۔ کہ یا علی میں بہت دیر سے تلاش کر رہا تھا کوئی در ایسا مل جائے۔ حالانکہ اس کے درمیان کا ایک واقعہ اور بھی ہے جو درختوں کو پانی دیتا ہوا ہے، وہ ذرا سا تفصیل طلب ہو جائے گا اور دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ کہتا یا علی میرے 3 بیٹیاں ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک بیٹی آپ کو ہدیے کے طور پر دے دوں، عطا کر دوں، اور میں مسلمان ہو رہا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں۔ اس لیے کہ امرؤ القیس کی زوجہ کا انتقال ہو گیا تھا، یہ واحد تنہا تھا، اپنی بیٹیوں کو لے کر پہنچا شہر علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں۔ ایک مرتبہ اس نے ام سلمہ کو حوالے کیا علی ابن ابی طالب کے یہاں،
علی ابن ابی طالب کو ہدیے کے طور پہ دیا۔ مولا کائنات نے سلمہ سے شادی کی، امر القیس کی بیٹی جو بڑی بیٹی تھی اس سے شادی کی۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ امر القیس کی اتفاقاً موت ہو گئی، تو ابھی 2 بیٹیاں بچی ہیں نا، اب وہ کس کے سہارے رہیں گی؟ انہیں بھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے پالا۔ ایک کا نام رکھا گیا ام فروا، دوسری تھی رباب۔ علی علیہ السلام نے بڑی بیٹی سے شادی کی تھی، جب دوسری بیٹی اس مرحلے میں پہنچی تو دوسری بیٹی کی شادی امام حسن علیہ السلام سے ہوئی، جس سے جناب قاسم علیہ السلام کی ولادت وسعادت ہوئی ہے۔ یہ وہی ہے، صلی اللہ علی محمد وعلیہ۔ یہ امر القیس کی بیٹیاں ہیں، یہ ام فروا وہی امر القیس کی بیٹی ہے جس سے جناب قاسم علیہ السلام کی ولادت وسعادت ہوئی ہے۔ توجہ جا رہا ہوں۔ اب بچی عزیزان گرامی ام فروا کے بعد میں رباب، تو چونکہ رباب یا ام رباب بہت چھوٹی تھی، لہذا جب امام حسین علیہ السلام بھی اس منزل پر پہنچے اور ام رباب بھی بڑی ہو گئی، تو ایک مرتبہ ام رباب کی شادی امام حسین علیہ السلام سے ہوئی۔ 3 بیٹیاں تینوں ایک ہی گھر میں بھی آئی گئیں۔ بڑی بہن کی شادی علی ابن ابی طالب سے ہوئی، چھوٹی بہن کی شادی امام حسن سے ہوئی، ان سے چھوٹی امام حسین علیہ السلام سے ہوئی۔ امام حسن علیہ السلام کے یہاں جناب قاسم پیدا ہوئے، اور امام حسین علیہ السلام کے یہاں شہزادی سکینہ اور جناب علی اصغر کی ولادت ہوئی۔ یہ تاریخ اسلام ہے زان گرامی، اسے ذرا سا دیکھیے گا، ملاحظہ فرمائیے گا کہ شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ کا ننیحال کیا ہے اور شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ کا ددیال کیا ہے۔ ددیال کے اعتبار سے تو شہزادی جناب سکینہ کا ایسا ددیال ہے کہ کائنات میں ایسا خاندان نہ کسی کا پایا گیا ہے، نہ پایا جاتا ہے، نہ پایا جائے گا، کیونکہ ہاشمی خاندان جس کا ہو اس سے بڑھ کے کوئی خاندان اس زمانے میں نہیں پایا جاتا تھا۔ یہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کا۔ لیکن ننیحال کی طرف سے اگر آپ امرؤ القیس کے تاریخ کو پڑھیں گے تو ملتا ہے اپنے زمانے کا شجاع انسان تھا، عادل انسان تھا، بہادر انسان تھا، عبادت گزار انسان تھا۔ تو میں اس بات کو کہہ سکتا ہوں شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ ددیال کی طرف سے بھی شجاع تھی، ددیال کی طرف سے بھی سخی تھی، ددیال کی طرف سے بھی متکلمہ تھی، ننیحال کی طرف سے بھی شجاع تھی، ننیحال کی طرف سے متکلمہ تھی، ننیحال کی طرف سے بھی سخی تھی۔ وہ بچی جسے ننیحال بھی سخی ملا ہو، ددیال بھی سخی ملا ہو، وہ بچی جسے ننیحال بھی شجاع ملا ہو، ددیال بھی شجاع ملا ہو، وہ اگر اب کلام کرے گی تو ایسا لگتا ہے جیسے قرآن خود بول رہا ہو۔ ملاحظہ فرمائیے آپ تاریخ کو، ملاحظہ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ۔ تو شہزادی جناب سکینہ، اب خود سنیے وہ جملے جو شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ کے لیے اور جناب ام رباب کے لیے امام حسین ارشاد فرماتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس گھر میں سکینہ نہ ہو اور ام رباب نہ ہو اس گھر میں مجھے سکون نہیں آتا۔ کمال ہے میرے آقا امام حسین کا، کتنا لگاؤ تھا ام رباب سے اور شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ سے۔ اور اگر ہم خردمند حضرت سکینہ کو دیکھیں، عقل حضرت سکینہ پہ جائیں گے، ذکیہ حضرت سکینہ کو دیکھیں، طہارت حضرت سکینہ کو دیکھیں، بطولیت حضرت سکینہ کو دیکھیں، مرضیہ پروردگار حضرت سکینہ میں دیکھیں، راضی پروردگار حضرت سکینہ میں دیکھیں، تو ہمیں سکینہ میں 4 سالہ بچی میں نظر آتا ہے، محمد مصطفیٰ کا کردار بھی نظر آتا ہے، علی مرتضیٰ کا کردار بھی نظر آتا ہے، امام حسن کا اخلاق بھی نظر آتا ہے، حسین کا صبر بھی نظر آتا ہے، عزیزان گرامی سید سجداد کے سجدے بھی نظر آتے ہیں، امام باقر کا علم بھی نظر آتا ہے، جعفر صادق کی صداقت بھی نظر آتی ہے، امام موسیٰ کاظم کی کاظمیت بھی نظر آتی ہے، امام رضا کی وجہ سے راضی آپ کہلائی ہیں، امام تقی کی وجہ سے تقی آپ کہلائی ہیں، امام نقی کی وجہ سے نقی آپ کہلائی ہیں، اور تنہا رہ کر بھی پورے کربلا میں جس کا ذکر ہو رہا ہو عسکریہ بھی سکینہ کہلائی ہے، اور خود ایسی ہادیہ ہیں، ایسی مہدیہ ہیں، کبھی حسین قریب آتے ہیں، کبھی عباس قریب آتے ہیں، کبھی اکبر قریب آتے ہیں، کبھی قاسم قریب آتے ہیں اور آواز دیتے ہیں یہ ہادیہ بھی ہے، مہدیہ بھی ہے، اور حسین کے دل کا سکون بھی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔
وقت مجھے کم ملا، ملاحظہ فرمائیں، یہ شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کا امتیاز ہے، وہ صفات جو شہزادی میں، وہ صفات جو ثانیہ زہرا میں سلام اللہ علیہا میں پائے جاتے تھے، اللہ نے ان صفات کو اس 4 سالہ بچی میں بھی رکھا ہے۔ شہزادی سکینہ کی تاریخ کوئی معمولی تاریخ نہیں ہے، بیٹیوں کی تاریخ کوئی معمولی تاریخ نہیں ہوتی ہے، بیٹیوں کی رحمت کوئی معمولی رحمت نہیں ہوتی ہے۔ حدیث پیغمبر میں آیا جس گھر کے اندر بیٹیاں ہوتی ہیں تو اللہ کے فرشتے ملائکہ شبانہ اور روزی کی عبادت کا ثواب ان کے والدین کی خدمت میں لکھ دیتے ہیں۔ ایک بیٹی کی بنیاد پر شبانہ اور روز کا ثواب والدین کے لیے لیا جاتا ہے۔ پھر تاریخ میں ملا جس گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں، روایت ہے پیغمبر سے، جس گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں خداوند عالم فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ ان کے گھر پر شبانہ روز ان کے ماں باپ کے لیے استغفار پڑھتے رہو۔ پھر روایت میں آیا جس گھر میں 3 بیٹیاں ہوتی ہیں اور ان کی صحیح معنی میں ہم نے پرورش کر دی ہے تو روایت بیان کرتی ہے ایسے لوگوں پر جنت واجب ہے۔ یہ روایات ہے، یہ حدیث ہے۔ ایک شہزادی جناب سکینہ عزیزان گرامی جب ایک عام بیٹی کی وجہ سے، ایک عام بیٹی اس کی وجہ سے گھر میں رحمتیں بھی آ رہی ہیں، ملائکہ کا استغفار بھی آ رہا ہے، اس پہ جنت بھی واجب ہو رہی ہو، تو جس کے گھر میں سکینہ پل رہی ہو، صغرا پل رہی ہو، تو کیا وہ جوانان جنت کا سردار نہیں ہوگا؟ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ اب جو سہیل بھائی سے جو وعدہ کیا تھا اسے نبھا دوں، 2-4 شعر بھی پڑھ دوں شہزادی سلام اللہ علیہ کے لیے۔ وقت تو کافی ہو چکا، مجھے وقت ذرا سا کم ملا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک اور درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ عمران بھائی کہ ثابت ہو کہ ہم نہج بلاغہ کے ہیں وارث۔ میں دیکھیں مصرع ہے، بولتا ہوا مصرع ہے، ملاحظہ فرمائیں، یہ ثابت ہو کہ ہم نہج بلاغہ کے ہیں وارث، لب پہ اپنے اسی شان سے کھولے گی سکینہ۔ لب اپنے اسی شان سے کھولے گی سکینہ۔ دیکھیں تیسرا چوتھا جو مصرع ہے نا، وہ پہلے 2 مصرے کا ترجمہ کر رہا ہے کہ ثابت ہو کہ ہم نہج بلاغہ کے ہیں وارث، لب اپنے اسی شان سے کھولے گی سکینہ۔ زینب تو زباں کھولے گی لہجے میں علی کے۔ ملاحظہ فرمائیے میں کیا کہنے جا رہا ہوں، زینب تو زباں کھولے گی لہجے میں علی کے، عباس کے انداز میں بولے گی سکینہ۔ شعر عزیزو، شاعر کہتا کہ زینب تو زباں کھولے گی لہجے میں علی کے، عباس کے انداز میں بولے گی سکینہ۔ اور یہ سب مولائیوں کے نظر کر رہا ہوں، میں لایا تو بہت تھا لیکن مختصر طور پہ چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے کہ ذکر شبیر سے ہونٹوں کو معطر کر کے، اب جتنے مولائی ہیں ذکر شبیر سے اپنے ہونٹوں کو معطر کریں۔ ملاحظہ فرمائیے کہ ذکر شبیر سے ہونٹوں کو معطر کر کے عزم حیدر کا نگاہوں میں قرینہ رکھ لو۔ عزم حیدر کا نگاہوں میں قرینہ رکھ لو، عزم حیدر کا نگاہوں میں قرینہ رکھ لو، تم کو عباس دلاور کی زیارت ہوگی، تم کو عباس دلاور کی زیارت ہوگی، اپنی بیٹی کا اگر نام سکینہ رکھ لو۔ اپنی بیٹی کا اگر نام سکینہ رکھ لو۔ بڑی عظیم شخصیت کا نام تھا۔ 20 رجب المرجب سن 57 ہجری میں شہزادی سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت تھی، اسی لیے 3 سال 5 مہینے 18-19 روز کی تھی کربلا کے عاشور کے دن۔ اگر اس کو کیلکولیٹ کیا جائے گا تو تقریباً 3 برس 5 مہینے اور 18
دن کے آس پاس یا 20 دن کے آس پاس کی شہزادی، چونکہ آج کا دن گزر چکا ہے، اور فرش ازا کو کیوں نہ شہزادی کے اس ذکر سے بھی زینت دے دیا جائے جو ہمیشہ شب جمعہ ہوتا ہے۔ بس ایک ہی بات تو کہا کرتی تھی، اگر میرا چچا ہوتا تو کیا میرے تماچے مارتا۔ اور جب پہلا تماچا لگا تھا نا شہزادی سلام اللہ علیہ کے، تو مختل کا رخ کر کے آواز دیتا، چچا یہ میرا پہلا تماچا ہے، جو بابا مجھے پیار کیا کرتا تھا اس شمر ملعون کا تماچا ہے۔ اور 2 جملے پڑھ کے میں شب جمعہ کی رحمتیں برکتیں آپ حضرات کی جھولی میں کیوں نہ ڈال دوں۔ عزیزو، تاریخ لکھتی ہے جب سب کچھ لٹ گیا اور لٹنے کے لیے کچھ باقی نہ تھا تو شمر نے دیکھا حسین کی بچی گوشوارے پہنے کھڑی ہے، سکینہ کے قریب گیا، آواز اللہ بچی ہے گوشوارے مجھے دے دے۔ سکینہ کہتی ہے گوشوارے نہیں دوں گی، میرے بابا نے مجھے عید کے موقع پہ دیے تھے۔ ایک مرتبہ آگے بڑھتا جاتا ہے، سکینہ پیچھے ہٹتی جاتی ہے، آواز دیتی آگے نہ بڑھ، میں حسین کی بیٹی ہوں۔ بازادار و غضب ہو گیا، اس ملعون نے اس طریقے سے گوشواروں کو چھینا، اس طریقے سے کھینچا، خان کانوں سے خون جاری ہو گیا، میری شہزادی کا پیرا خون میں غلطا ہوا، ہائے میری شہزادی سکینہ۔ اللہ ولعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ خداوند عالم سے دعا کرتا ہوں پروردگارہ ہمارے اس جشن کو بھی اور اس مجلس کو بھی قبول فرما، اور جو مومنین یہاں تشریف فرما ہے اور مومنات تشریف فرما ہے، کوئی حاجت لے کر کے آئے ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما۔ میرے معبود شہزادی سلام اللہ علیہ بھی باب الحوائج ہیں، وہ اللہ کی حاجتوں کا دروازہ ہیں۔ پالنے والے اس شہزادی کے صدقے میں ہماری بچیوں کو حجاب کی توفیق عطا فرما، ان کی عفت و عصمت و طہارت ہمیشہ کے لیے باقی فرما۔ میرے معبود جن گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں ساتھ خیریت کے، انہیں رخصت فرما، عزت کے ساتھ رخصت فرما۔ آل محمد کے صدقے میں پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سبھی کو ان کے غلاموں میں شمار فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔